بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذیل کا عبرت آموز واقعہ علامات میری کی حیات الحیوان مطبوعہ مصر سے نقل کیا جاتا ہے۔ سن ہجری کی دوسری صدی ختم پر ہے۔ آفتاب نبوت غروب ہوئے ابھی بہت زیادہ مدت نہیں گزری۔ لوگوں میں امانت و دیانت اور تدین و تقوی کا عنصر غالب ہے۔ اسلام کے ہونہار فرزند جن کے ہاتھ پر اس کو فروغ ہونے والا ہے، کچھ برسرکار ہیں اور کچھ تربیت پار ہیں۔ ائمہ دین کا زمانہ ہے۔ ہر ایک شہر علماء دین و صلحاء متقین سے آباد نظر آتا ہے، خصوصاً مدینۃ الاسلام بغداد جو اس وقت مسلمانوں کا دارالسلطنت ہے، اپنی ظاہری اور باطنی آرائیوں سے آراستہ ہو کر گلزار بنا ہوا ہے۔ ایک طرف اگر اس کی دل فریب عمارتیں اور ان میں گزرنے والی نہریں دل کو لبانے والی ہیں، تو دوسری طرف صلحاء علماء کی مجلس درس و تدریس کے حلقے ذکر و تلاوت کی دلکش آواز خدا تعالیٰ کے نیک بندوں کی دل جمی کا ایک کافی سامان ہے۔ فقہاء و محدثین اور عباد و نہاد کا ایک عجیب و غریب مجمع ہے۔ اس مبارک مجمع میں ایک بزرگ ابو عبداللہ اندلسی کے نام سے مشہور ہے، جو اکثر اہل عراق کے پیر و مرشد اور استاذ محدث ہیں۔ آپ کے مریدین کی تعداد 12,000 تک پہنچ چکی ہے، جن کا ایک عبرتناک واقعہ ہمیں اس وقت ہدیہ ناظرین کرنا ہے۔ یہ بزرگ علاوہ زاہد و عابد اور عارف باللہ ہونے کے حدیث و تفسیر میں بھی ایک جلیل القدر امام ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو 30,000 حدیثیں حفظ تھی اور قرآن شریف کو تمام روایات قرات کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے سفر کا ارادہ کیا۔ تلامذہ اور مریدین کی جماعت میں سے بہت سے آدمی آپ کے ساتھ ہو لیے، جن میں حضرت جنید بغدادی اور حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ہمارا قافلہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہایت امن و امان اور آرام و اطمینان کے ساتھ منزل بمنزل مقصود کی طرف بڑھ رہا تھا کہ ہمارا گزر عیسائیوں کی ایک بستی پر ہوا۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا، لیکن پانی موجود نہ ہونے کی وجہ سے اب تک ادا نہ کر سکتے تھے۔ بستی میں پہنچ کر پانی کی تلاش ہوئی۔ ہم نے بستی کا چکر لگایا۔ اس دوران میں ہم چند مندروں اور گرجا گھروں پر پہنچے، جن میں آفتاب پرستوں، یہودیوں اور صلیب پرست نصرانیوں کے راہبان اور پادریوں کا مجمع تھا، جن میں سے ہر شخص کو کوئی آفتاب کو پوجتا اور کوئی آگ کو ڈنڈوت کرتا اور کوئی صلیب کو اپنا قبلہ حاجات بنائے ہوئے تھے۔ ہم یہ دیکھ کر متعجب ہوئے اور ان لوگوں کے کم عقلی اور گمراہی پر حیرت کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ آخر گھومتے گھومتے بستی کے کنارے پر ہم ایک کنویں پر پہنچے، جس پر چند نوجوان لڑکیاں پانی پلا رہی تھیں۔ اتفاق سے شیخ مرشد ابو عبداللہ اندلسی کی نظر ان میں سے ایک لڑکی پر پڑی، جو اپنے خداداد حسن و جمال میں سب ہم جولیوں سے ممتاز ہونے کے ساتھ زیور اور لباس سے آراستہ تھی کہ اس سے آنکھیں چار ہوتے ہی حالت دیگر گوں ہونے لگی، چہرہ بدلنے لگا۔ اسی انتشار طبع کی حالت میں شیخ اس کے ہم جولیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، یہ کس کی لڑکی ہے؟ لڑکیوں نے کہا، اس بستی کے سردار کی لڑکی ہے۔ شیخ نے پوچھا، پھر اس کے باپ نے اس کو اتنا ذلیل کیوں بنا رکھا ہے کہ کنویں سے خود ہی پانی بھرتی ہے؟ کیا وہ اس کے لیے کوئی ماما نوکر نہیں رکھ سکتا جو اس کی خدمت کرے؟ لڑکیوں نے کہا، کیوں نہیں، مگر اس کا باپ ایک نہایت عاقل و فہیم آدمی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ لڑکی اپنے باپ کے مال و متاع، حشم و خدم پر غورا ہو کر کہیں اپنی فطری اخلاق خراب نہ کر بیٹھے۔
اور نکاح کے بعد شوہر کے یہاں جا کر اس کی خدمت میں کوئی قصور نہ کرے۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ اس کے بعد سر جھکا کر بیٹھ گئے اور 3 دن کامل اس طرح گزر گئے کہ نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ کسی سے کلام کرتے ہیں، البتہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو نماز ادا کر لیتے ہیں۔ مریدین اور تلامذہ کی کثیر تعداد ان کے ساتھ ہیں، لیکن سخت ضائق میں ہے، کوئی تدبیر نظر نہیں آتی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیسرے دن میں نے یہ حالت دیکھ کر پیش قدمی کی اور عرض کیا کہ اے شیخ، آپ کے مریدین آپ کے اس مستمر سکوت سے متعجب اور پریشان ہیں، کچھ تو فرمائیے کیا حال ہے؟ شیخ نے قوم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میرے عزیزوں، میں اپنی حالت تم سے کب تک چھپاؤں؟ پرسوں میں نے جس لڑکی کو دیکھا ہے اس کی محبت مجھ پر اتنی غالب آ چکی ہے کہ میرے تمام اعضاء و جوارح پر اسی کا تسلط ہے۔ اب کسی طرح ممکن نہیں کہ اس سرزمین کو میں چھوڑوں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے ہمارے سردار، آپ اہل عراق کے پیر و مرشد، عالم، فاضل اور زاہد و عبادت میں شہرۂ آفاق ہیں۔ آپ کے مریدین کی تعداد 12,000 سے متجاوز ہو چکی ہے۔ بطفیل قرآن عزیز کے ہمیں اور ان سب کو رسوا نہ کیجیے۔ شیخ نے کہا، میرے عزیزوں، میرا اور تمہارا نصیب تقدیر خداوندی ہو چکی ہے۔ مجھ سے ولایت کا لباس سلب کر لیا گیا اور ہدایت کی علامات اٹھا لی گئی۔ یہ کہہ کر رونا شروع کیا اور کہا، اے میری قوم، قضاء و قدر نافذ ہو چکی ہے، اب کام میرے بس کا نہیں ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسے عجیب واقعہ پر سخت تعجب ہوا اور حسرت سے رونا شروع کیا۔ شیخ بھی ہمارے ساتھ رو رہے تھے، یہاں تک کہ زمین آنسوؤں کے امڑنے والے سیلاب سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد ہم مجبور ہو کر اپنے وطن بغداد کی طرف لوٹے۔ لوگ ہمارے آنے کی خبر سن کر شیخ کی زیارت کے لیے شہر سے باہر آئے اور شیخ کو ہمارے ساتھ نہ دیکھ کر سبب دریافت کیا۔ ہم نے سارا واقعہ بیان کیا۔ واقعہ سن کر لوگوں میں کوہرام مچ گیا۔ شیخ کے مریدوں میں سے کثیر تعداد جماعت تو اسی غم و حسرت میں اسی وقت عالم آخرت کو سدھار گئی اور باقی لوگ گڑ گڑا کر خدائے بے نیاز کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں کہ یا مقلب القلوب، شیخ کو ہدایت کر اور پھر اپنے مرتبے پر لوٹا دے۔ اس کے بعد تمام خانقاہیں بند ہو گئیں اور ہم 1 سال تک ایسی حسرت و افسوس میں شیخ کے فراق میں لوٹتے رہے۔ 1 سال کے بعد جب ہم مریدوں نے ارادہ کیا کہ چل کر شیخ کی خبر لیں کہاں ہے اور کس حال میں ہے، تو ہماری ایک جماعت نے سفر کیا اور اس گاؤں میں پہنچ کر وہاں کے لوگوں سے شیخ کا حال دریافت کیا۔ گاؤں والوں نے کہا، وہ جنگل میں خنزیر یعنی سور چرا رہا ہے۔ ہم نے کہا، خدا کی پناہ، یہ کیا ہوا؟ گاؤں والوں نے کہا، اس نے سردار کی لڑکی سے منگنی کی تھی، اس کے باپ نے اس شرط پر قبول کر لیا اور وہ جنگل میں سور چرانے کی خدمت پر مامور ہے۔ ہم یہ سن کر ششدرا گئے اور غم سے ہمارے کلیجے پھٹنے لگے، آنکھوں سے بے ساختہ آنسوؤں کا طوفان امڑنے لگا۔ بمشکل دل تھام کر اس جنگل میں پہنچ گئے جہاں وہ سور چرا رہے تھے۔ دیکھا تو شیخ کے سر پر نصارہ کی ٹوپی ہے اور گلے میں زنار باندھی ہوئی ہے اور اس عصا پر ٹیک لگائے ہوئے خنزیروں کے سامنے کھڑے ہیں جس سے وعظ اور خطبے کے وقت سہارا لیا کرتے تھے۔ جس نے ہمارے زخموں پر نمک پاشی کا کام کیا، شیخ نے ہمیں اپنی طرف آتے دیکھ کر سر جھکا لیا۔ ہم نے قریب پہنچ کر السلام علیکم کہا۔ شیخ نے کسی قدر دبی زبان سے وعلیکم السلام کہا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے شیخ،
اس علم و فضل اور حدیث و تفسیر کے ہوتے ہوئے آج تمہارا کیا حال ہے؟ شیخ نے جواب دیا، میرے بھائیوں، میں اپنے اختیار میں نہیں، میرے مولا نے جس طرح چاہا مجھ میں تصرف کیا، اور اس قدر تقرب کے بعد جب چاہا کہ مجھے اپنے دروازے سے دور پھینک دے تو پھر اس کی قضا کون ٹالنے والا ہے؟ میرے عزیزو، خدا کے قہر سے ڈرو، اپنے علم و فضل پر مغرور نہ ہو۔ اس کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا، اے میرے مولا، میرا گمان تیرے بارے میں ایسا نہ تھا کہ تم مجھ کو ذلیل و خوار کر کے اپنے دروازے سے نکال دے گا۔ یہ کہہ کر خدا تعالیٰ سے استغاثہ کرنا اور رونا شروع کر دیا اور آواز دی کہ اے شبلی، اپنے غیر کو دیکھ کر عبرت حاصل کر۔ حدیث میں ہے، یعنی نیک بخت وہ ہے جو دوسروں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے رونے کی وجہ سے لکنت کرتی ہوئی آواز سے نہایت دردناک لہجے میں کہا، اے ہمارے پروردگار، ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں اور تجھ ہی سے استغاثہ کرتے ہیں۔ ہر کام میں ہم کو تیرا ہی بھروسہ ہے، ہم سے یہ مصیبت دفع کر دے کہ تیرے سوا کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ خنزیر ان کا رونا اور ان کی دردناک آواز سنتے ہی سب کے سب وہیں جمع ہو گئے اور زمین پر مرغ بسمل کی طرح لوٹنا اور چلانا شروع کیا، اور اس زور سے چیخے کہ ان کی آواز سے جنگل اور پہاڑ گونج اٹھے۔ یہ میدان حشر کا نمونہ بن گیا۔ ادھر شیخ حسرت کے عالم میں زار زار رو رہے تھے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، شیخ، آپ حافظ قرآن تھے اور قرآن کو 7 قرات سے پڑھا کرتے تھے، اب بھی اس کی کوئی آیات یاد ہے؟ شیخ نے کہا، اے میرے عزیز، مجھے تمام قرآن میں 2 آیاتوں کے سوا کچھ یاد نہیں۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، وہ 2 آیاتیں کون سی ہیں؟ شیخ نے فرمایا، ایک تو یہ ہے جس کا ترجمہ ہے، جس کو اللہ ذلیل کرتا ہے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور دوسرے یہ، جس نے ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کیا، تحقیق وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اے شیخ، آپ کو 30,000 حدیث مع اسناد کے برزبان یاد تھی، اب ان میں سے بھی کوئی یاد ہے؟ شیخ نے جواب دیا، صرف ایک حدیث یاد ہے، جو شخص اپنا دین بدل ڈالے اس کو قتل کر ڈالو۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہم یہ حال دیکھ کر بصد حسرت و یاس شیخ کو وہیں چھوڑ کر واپس ہوئے اور بغداد کا قصد کیا۔ ابھی 3 منزل طے کر پائے تھے کہ تیسرے روز اچانک شیخ کو اپنے آگے دیکھا کہ نہر سے غسل کر کے نکل رہے ہیں اور بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھتے جاتے ہیں۔ اس وقت ہمارے مسرت کا اندازہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اس سے پہلے ہماری مصیبت اور حسرت و یاس کا اندازہ ہو۔ شیخ نے قریب پہنچ کر کہا، مجھے ایک پاک کپڑا دو، اور کپڑا لے کر سب سے پہلے نماز کی نیت باندھی۔ ہم منتظر تھے کہ شیخ نماز سے فارغ ہو تو مفصل واقعہ سنیں۔ تھوڑی دیر بعد شیخ نماز سے فارغ ہوئے اور ہماری طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئے۔ ہم نے کہا، اس خدائے قدیر و عالم کا ہزار شکر جس نے آپ کو ہم سے ملایا اور ہمارے جماعت کا شیرازہ بکھر جانے کے بعد پھر درست فرما دیا، مگر ذرا بیان تو فرمائیے کہ اس انکار شدید کے بعد پھر آپ کا آنا کیسے ہوا؟ شیخ نے جواب دیا، میرے دوستو، جب تم مجھے چھوڑ کر واپس ہوئے، میں نے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ خدا بندہ مجھے اس جنجال سے نجات دے، میں تیرا خطا کار بندہ ہوں۔ اس سمیع دعا نے میری آواز سن لی اور میرے سارے گناہ محو کر دیے۔ ہم نے شیخ سے کہا، کیا آپ کے اس آزمائش کا کوئی سبب تھا؟ شیخ نے کہا، ہاں، جب ہم گاؤں میں اترے اور بت خانوں اور گرجا گھروں پر ہمارا گزر ہوا
آتش پرستوں اور صلیب پرستوں کو غیر اللہ کی عبادت میں مشغول دیکھ کر میرے دل میں تکبر اور بڑائی پیدا ہوئی کہ ہم مومن معاہد ہیں اور یہ کمبخت کیسے جاہل و احمق ہیں کہ بے حس و بے شعور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں۔ مجھے اسی وقت ایک غیبی آواز دے دی گئی، یہ ایمان و توحید تمہارا ذاتی کمال نہیں بلکہ سب کچھ ہماری توفیق سے ہے، اور اگر تم چاہو تو ہم تمہیں ابھی بتلا دیں۔ اور مجھے اسی وقت یہ احساس ہوا کہ گویا کوئی نہ ہوئی جانور میرے قلب سے نکل کر اڑ گیا ہے، جو در حقیقت ایمان تھا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس کے بعد ہمارا قافلہ نہایت خوشی اور کامیابی کے ساتھ بغداد پہنچا۔ سب مریدین شیخ کی زیارت اور ان کے دربار دوبارہ قبول اسلام سے خوشیاں منا رہے ہیں۔ خانقاہیں اور حجرے کھول دیے گئے۔ بادشاہ وقت شیخ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا اور کچھ ہدایہ پیش کیے۔ شیخ پھر اپنے قدیم شغل میں مشغول ہو گئے اور پھر وہی حدیث و تفسیر، وعظ و تذکیر، تعلیم و تربیت کا دور شروع ہو گیا۔ خداوند عالم نے شیخ کا بولا ہوا علم پھر ان کو عطا فرما دیا، بلکہ اب نسبتاً پہلے سے ہر علم و فن میں ترقی ہے۔ تلامذہ کی تعداد 40,000 اور اسی حالت میں ایک مدت گزر گئی۔ ایک روز ہم صبح کی نماز پڑھ کر شیخ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کسی شخص نے حجرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں دروازے پر گیا تو دیکھا ایک شخص سیاہ کپڑوں میں لپٹا ہوا کھڑا ہے۔ میں نے کہا، آپ کون ہیں؟ کہا، کہاں سے آئے ہیں اور کیا مقصد ہے؟ آنے والے نے کہا، اپنے شیخ سے کہہ دو کہ وہ لڑکی جس کو آپ فلاں گاؤں میں، اس گاؤں کا نام لے کر جس میں شیخ مبتلا ہوئے تھے، ملے تھے، آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ سچ ہے کہ جب کوئی خدا تعالیٰ کا ہو رہتا ہے تو سارا جہاں اس کا ہو جاتا ہے۔ میں شیخ کے پاس گیا، واقعہ بیان کیا۔ شیخ سنتے ہی زرد ہو گئے اور خوف سے کانپنے لگے۔ اس کے بعد اس کو اندر آنے کی اجازت دی۔ لڑکی شیخ کو دیکھتے ہی زار زار رو رہی ہے۔ شدت گروئے دم لینے کی اجازت نہیں دیتی کہ کچھ کلام کرے۔ شیخ نے لڑکی سے کہا، تمہارا یہاں آنا کیسے ہوا اور یہاں تک تمہیں کس نے پہنچایا؟ لڑکی نے کہا، اے میرے سردار، جب آپ ہمارے گاؤں سے رخصت ہوئے اور مجھے خبر ملی، میری بے چینی اور بے قراری جس حد کو پہنچی، اس کو کچھ میرا ہی دل جانتا ہے۔ نہ بھوک رہی نہ پیاس، نیند تو کہاں آتی۔ میں رات بھر اسی اضطراب میں رہ کر صبح کے قریب ذرا لیٹ گئی اور اس وقت مجھ پر کچھ آلودگی سی غالب ہوئی۔ اسی آلودگی میں میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تو مومنات میں داخل ہونا چاہتی ہے تو بتوں کی عبادت چھوڑ دے اور شیخ کا اتباع کر، اور اپنے دین سے توبہ کر کے شیخ کے دین میں داخل ہو جا۔ میں نے اسی خواب کے عالم میں اس شخص کو خطاب کر کے پوچھا کہ شیخ کا دین کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ اس کا دین اسلام ہے۔ میں نے کہا، اسلام کیا چیز ہے؟ اس شخص نے کہا کہ اس بات کا دل اور زبان سے گواہی دینا کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برحق رسول و پیغمبر ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں شیخ کے پاس کس طرح پہنچ سکتی ہوں؟ اس شخص نے کہا، ذرا آنکھیں بند کر لو اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو۔ اور میں نے اپنا ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس شخص نے میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھوڑی دور چل کر کہا، آنکھیں کھول دو۔ میں نے آنکھیں کھولی، اپنے آپ کو دجلہ کے کنارے پایا۔ اب میں متحیر ہوں اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی ہوں کہ میں چند منٹوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اس شخص نے آپ کے حجرے کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ سامنے شیخ کا حجرہ ہے، وہاں چلی جاؤ اور اس شخص سے کہہ دو کہ آپ کا بھائی خضر علیہ السلام آپ کو سلام کہتا ہے۔ میں اس شخص کے اشارے کے موافق یہاں پہنچ گئی۔
اور اب آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، مجھے مسلمان کر لیجئے۔ شیخ نے اس کو مسلمان کر کے اپنے پڑوس کے حجرے میں ٹھہرا دیا کہ یہاں عبادت کرتی رہو۔ لڑکی عبادت میں مشغول ہو گئی اور زہد و عبادت میں سبقت لے گئی۔ دن بھر روزہ رکھتی ہے اور رات بھر اپنے مالک بے نیاز کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی رہتی ہے۔ محنت سے بدن ڈل گیا، ہڈی اور چمڑے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ آخر اسی میں مریض ہو گئی اور مرض اتنا زیادہ ہوا کہ موت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے پھر گیا، اور اب مسافر آخرت کے دل میں اس کے سوا کوئی حسرت باقی نہیں کہ ایک مرتبہ شیخ کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لے، کیونکہ جس وقت سے یہ اس حجرے میں مقیم ہے، نہ شیخ نے اس کو دیکھا ہے اور نہ ہی شیخ کی زیارت کر سکی، جس سے آپ چند گھڑی کے مہمان کی حسرت و یاس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ آخر شیخ کو کہلا بھیجا کہ موت سے پہلے ایک مرتبہ میرے پاس ہو جائیں۔ شیخ یہ سن کر فوراً تشریف لائے۔ جاں بلب لڑکی حسرت بری نگاہوں سے شیخ کی طرف دیکھنا چاہتی ہے، مگر آنسوؤں میں ڈبڈبائی ہوئی آنکھیں اسے ایک نظر بھر کر دیکھنے کی مہلت نہیں دیتی۔ آنسوؤں کا ایکتار بندہ ہوا مگر ذوق سے بولنے کی اجازت نہیں، لیکن اس کی زبان بے زبانی یہ کہہ رہی ہے۔ آخر لڑکی نے دھیمی آواز سے اتنا لفظ کہا، السلام علیکم۔ شیخ نے شفقت آمیز آواز سے کہا، تم گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ تعالی عنقریب ہماری ملاقات جنت میں ہونے والی ہے۔ لڑکی شیخ کے ناصحانہ کلمات سے متاثر ہو کر خاموش ہو گئی، اور اب یہ خاموشی ممتد ہوئی۔ یہ مہر سکوت قیامت سے پہلے نہ ٹوٹے گی۔ اس پر کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ مسافر آخرت نے اس دار فانی کو خیر بات کہا۔ شیخ اس کی وفات پر اب دیدہ ہیں، مگر ان کی حیات بھی دنیا میں چند روز سے زائد نہیں رہی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ چند روز کے بعد ہی شیخ اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے شیخ کو خواب میں دیکھا کہ جنت کے ایک پرفیضہ باغ میں مقیم ہے اور 70 حوروں سے آپ کا نکاح ہوا ہے، جن میں پہلی وہ عورت جس کے ساتھ نکاح ہوا یہی لڑکی ہے، اور اب وہ دونوں ابد الآباد کے لیے جنت کی بیش قیمت نعمتوں میں خوش و خرم ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا تعلق نصیب فرمائے اور ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم